کہ وہ اہل زبان تھے. کیا دلیل ہے کہ انہوں نے صحیح سمجھا تھا؟ یعنی یہی معنی سمجھا تھا کہ صحابی نے اعتراض کر دیا. سوال: فقال عربی، ایک عربی نے کہا. صحابہ سمجھتے تھے کہ کوئی دیہات کا آیا ہوا بندہ بڑا غنیمت ہے کہ وہ سوال کرے ہم سمجھ لیں اس کے سوال کی وجہ سے. یعنی جو ہر وقت پاس رہنے والے تھے انہیں اس سلسلے میں جھجک تھی، تو باہر والا دیہاتی بدو اس کے لحاظ سے آسانی تھی. تو ایک بدو بول پڑا اور اس نے اپنا آبزرویشن اس سلسلہ میں پیش کیا. اس نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فما بال ابلی تکون فی الرمل کانہا الظباء، کیا صورتحال ہے میرے اونٹوں کے لحاظ سے کہ میرے اونٹ جب صحرا میں ہوتے ہیں وہ اس قدر چست اور اس قدر سمارٹ اور اس قدر صحت مند ہوتے ہیں، جیسے ہیں تو اونٹ لیکن وہ مجھے ہرنیوں کی طرح نظر آتے ہیں. یعنی وہ سست نہیں ہوتے بلکہ اس قدر چاق و چوبند ہوتے ہیں. یہ ان کی صورتحال میں دیکھتا ہوں. فیأتی البعیر الاجرب، اور اتنے میں ایک خارش والا اونٹ آ جاتا ہے. انہی اونٹوں میں کہ جو خارش کا وہاں نام و نشان بھی نہیں ہے، انہی کے اندر ایک ایسا اونٹ آ گھستا ہے کہ جو خارش والا ہے. تو پھر فیدخل بینہا، وہ ان میرے صحت مند چاق و چوبند اونٹوں میں داخل ہو جاتا ہے. فیجربوہا، وہ ان کو بھی خارشی بنا دیتا ہے. تو اب پتہ چلا کہ لا ادوا والا معنی صحیح سمجھا تھا انہوں نے، اور یہی تھا کہ محبوب آپ کہہ رہے ہو کہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، اور یہ ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے اونٹ پہلے صحیح سلامت تھے، اوپر سے ایک بیمار اونٹ آیا ہے تو سارے وہ اس کی وجہ سے پھر بیمار ہونا شروع ہو گئے ہیں. اب یہی ہے نا سارا آج کا وزڈم، جو سائنسدان ہوں یا جو بھی ہوں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فمن اعدل اولا، وہ جو خارش والا تمہارے اونٹوں میں آیا اور سارے خارشی بنے، تو بتاؤ وہ کس خارشی کے ساتھ ملا تھا کہ وہ خارشی بنا. فمن اعدل اولا، تو پہلے کو بیماری کس نے لگائی. تو یہاں ماننا پڑا ان کو کہ پہلے کو بیماری اللہ کے حکم سے لگی، اللہ کی اذن سے لگی. اس سے کوئی اور ہم نے نہیں دیکھا کہ خارشی اونٹ آیا ہو اور اس کی وجہ سے لگی ہو. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو اس کا یہ مطلب بنا، پھر جو دوسرا تیرے اونٹوں میں بیمار ہوا ہے اس کا بھی سبب حقیقی یہ نہیں ہے کہ اگر رب نہ چاہتا تو کبھی بھی بیماری نہ لگتی، اور سبب وہ تب بنے گا جب رب کا اذن ہوگا. مطلقاً یوں اپنے آپ بیماری آگے پھیلنا شروع ہو جائے اور یہی یقین رکھا جائے تو فرمایا یہ درست نہیں ہے. اب اس سلسلہ کے اندر میں چند شارحین کی جو اس پر تشریحات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. علامہ الصبیح بشرح الجامع الصحیح، امام شمس الدین برماوی، آپ نے 14ویں جلد جو ہے بخاری شریف کی شرح کی ان کی، اس کے اندر یہ لکھا: فمن اجرب الاول فمن اعدل الاول، پہلے کو خارش کس نے لگائی. اس کی شرح میں لکھتے ہیں: اے البعیر الذی، وہ اونٹ کہ جس کو خارش پہلے لگی، فانما اجربہ اللہ، اسے رب نے لگائی. لا بالتساقہ بعیر، نہ کہ وہ پہلا کسی اور اونٹ سے ملا تھا جو کہ خارش والا تھا، ایسا نہیں ہے. فقذ الثانی والثالث، فرمایا پھر جو دوسرا خارشی ہے اس کو بھی اللہ کے اذن سے لگی ہے. اللہ نہ چاہتا تو بے شک یہ کئی مہینے رہتا خارشی، ان میں کسی کو بھی نہ خارش ہوتی. تو دوسرے کو لگی تو وہ بھی خود بخود بیماری آگے نہیں گئی بلکہ رب کے اذن سے یہ سبب بنا اور پھر بیماری گئی. اور والثالث، ایسے ہی کلہ بفعل اللہ، یہ سب اللہ کے فعل سے ہوا. لا بعدوا، ادوا کی وجہ سے نہیں ہوا.
تعدا بطبعہا کہ طبی طور پر یہ بیماری جو ہے وہ آگے چلی جاتی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور اس پر فرمایا کہ ورنہ پھر پہلے کو بھی کوئی ڈھونڈو کہ اس کو کس سے لگی ہے۔ فالدلیل القطعی قائم اللہ مؤثر فی الوجود الا اللہ، کہ اس سے یہ دلیل قطعی ہے کہ وجود کے اندر مؤثر صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ ہے توحید حقیقی کہ جس کا ہر دور میں اہل حق نے اظہار کیا، اور اس کا آج اظہار کرنے کی ضرورت تھی حرم شریف میں، اس توحید حقیقی کی۔ اور وہاں ایسا یعنی یقین اور اعتقاد کا اظہار کرنا چاہیے تھا کہ جب سرکار فرما رہے ہیں تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر، آنکھوں تو غلط کہہ سکتے ہیں، سرکار کی طرف تو نسبت نہیں کر سکتے، ہم ہزار بار دیکھ کے، جیسے وہاں صحابی کو کہا گیا کہ تیسری دستی دو تو وہ کہہ بیٹھے، چونکہ ابھی وہ تو ٹریننگ کے مراحل پاس کر رہے تھے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو ناولتنی ما زلتا تناولنی، تیرا کام چمچہ ڈال کے دیگچے میں دستی نکالنا تھا، اگرچہ ڈالی 2 تھی، میں 10 مانگتا 10 نکلتی، 100 مانگتا 100 نکلتی، 1000 مانگتا 1000 نکلتی۔ یعنی مومن کو اپنا ایمان یوں ظاہر کرنا چاہیے۔ اب جب یہ صورتحال بنی تو یہ جو دوسرا بیانیہ ہے وہ تو چل ہی رہا تھا، لیکن اہل ایمان کو اپنے بیانیے کی اظہار کرنا چاہیے تھا۔ اور افسوس کے بڑے بڑے مفتی اور شیخ الاسلام کہلانے والے یہاں ان حدیثوں کو چھپا کر آخر کس کو راضی کر رہے تھے؟ بخاری سے کیا انہیں یہ حدیث نظر نہیں آئی؟ اور اس کی جو شارحین ہیں اور پوری امت کا اجماع ہے، اور ابھی میں اس کے ساتھ معاون باقی حدیثیں پیش کرتا ہوں کہ جب سرکار فرما رہے ہیں لا عدوہ، تو ہمیں تو کروڑوں بار فضاؤں میں اڑتا ہوا کرونا نظر بھی آئے گا تو پھر بھی لا عدوہ پر ایمان رکھیں گے۔ اگر اللہ نہیں چاہتا تو کسی کو وہ کچھ نہیں کہہ سکتا، اور اس کی رضا کے تابع ہے، اور پھر اس پر آگے مسلمان کی حالت کہ کیا کرے تو اسے شہید کا ثواب ملتا ہے، نہ دوڑے نہ بھاگے ڈٹ جائے۔ تو اس پر سرکار نے اگرچہ زندہ بھی رہے، یہ نہیں کہ ضرور کورونے سے مرے، زندہ رہنے پر بھی اس کو شہید کا ثواب ملے گا، کیونکہ اس نے تقدیر پر ایمان کا حق ادا کیا ہے۔ اب یہ اس حدیث کے لحاظ سے جو دوسری شروحات ہیں ان کے اندر اس حقیقت کو واضح لفظوں میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان کیا گیا۔ میں اب اس تفصیل کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں۔ اسی مضمون کی بخاری شریف میں جو دوسری حدیث ہے، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، حدیث نمبر 5734، اور یہ حدیث بھی یعنی سینکڑوں کتابوں میں جو اصل ماخذ ہیں ان کے اندر موجود ہے۔ اس کے اندر یہ ہے ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا اخبرتنا، یحییٰ بن یعمر کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمیں خبر دی، چونکہ ہمارے آقا علیہ السلام کا حکم تھا خذوا شطر دینکم من ھذہ حمیرہ، کہ عائشہ صدیقہ سے اپنا آدھا دین سیکھ لینا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی انہا سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الطاعون، کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں سوال کیا کہ طاعون کیا چیز ہے، طاعون کو کیا سمجھنا چاہیے، طاعون کے بارے میں ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے۔ اب ایک تو ہے نا طاعون کی ڈیفینیشن کہ اس کی علامتیں کیا ہوتی ہیں، یہ تو طبیب بھی بتا سکتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال تھا وہ تھا جو صرف نبوت ہی بتا سکتی ہے۔ ویسے تو طاعون جو ہے
وہ چھوٹی چھوٹی پھنسیاں جسم میں نکلتی ہیں، وہ بغلوں کے نیچے یا ہاتھوں پر یا انگلیوں پر یا جسم کے باقی اعضاء پر بھی نکل سکتی ہیں، اور اس کے پھنسے کے ساتھ تھوڑا سا جو ہے ورم آ جاتا ہے، اور پھر اس پر شدید درد ہوتا ہے، اور جہاں پھنسی نکلتی ہے پھر وہ جگہ جو ہے وہ یا تو سیاہ ہو جاتی ہے یا سبز ہو جاتی ہے، اور بعض جسموں میں وہی سرخی مائل ہو جاتی ہے، اور یہ ایک تاریخ انسانیت میں بہت مہلک مرض قرار پایا ہے کہ ایک ایک دن میں، یعنی حدیث کے اندر جو ذکر ہے 26 40 ہزار لوگ پہلی امتوں میں اس سے مرتے رہے۔ یعنی ابھی کرونا والا معاملہ تو یوں ہے ہی نہیں جس طرح طاعون کا پہلے کائنات میں ہو چکا ہے۔ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا، اب یہ صحیح بخاری ہے، سندے صحیح ہے، کہ یہ طاعون کیا ہے؟ فَأَخْبَرَهَا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی، أَنَّهُ كَانَ عَذَابًا، یہ ایک عذاب تھا، يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، رب جس پہ چاہتا تھا بھیج دیتا تھا، فَجَعَلَهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے اسے مومنین کے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ اب دوسروں کو اور مومنوں کو اکٹھا تولا کیسے جا سکتا ہے؟ یعنی آج مثال کے طور پر طاعون کی جگہ کرونا ہے تو اللہ سب کو محفوظ رکھے، لیکن کچھ وہ ہیں کہ جن کے جرم کی وجہ سے انہیں کرونا لگے گا، کیونکہ ان کے لیے عذاب ہے، لیکن امت مسلمہ کے لیے جو بالعموم ہے وہ عذاب نہیں ہوگا بلکہ رحمت ہوگی۔ اب کس کی مجال ہے کہ وہ سامنے سے اکڑے؟ جب سرکار فرمائے طاعون جیسے مرض کو، فرمایا ان کے لیے عذاب تھا مگر میری امت کے لیے رب نے اسی کو ہی رحمت بنایا ہے، یعنی بلا وجہ اس امت کو سرداری نہیں دی گئی۔ یعنی یہ سارا فیض ہے نسبت رسول علیہ السلام کا، کہ وہی چیز اوروں کے لیے عذاب ہے، مومنین کے لیے رحمت ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ مومنین پر آئے گی تو مومنین کی جان نہیں نکلے گی، فوت نہیں ہوں گے، مطلب یہ ہے، فرمایا فلیس من عبد یقع الطاعون فیمکث فی بلدہ صابرا، یوں رحمت ہے کہ اس کے آنے سے کتنے لوگوں کو مفت میں شہید کا ثواب مل جائے گا۔ فلیس من عبد، نکرہ تحت النفی ہے، کوئی زمانہ ہو، کوئی علاقہ ہو، یقع الطاعون، اس میں طاعون آئے، چونکہ جو دوسری طرف سے کچھ علماء نے تقریریں کی تو اس کو بھی طاعون پر ہی وہ قیاس کر رہے تھے اور احادیث چھپا بھی رہے تھے۔ تو اب میں لائیو اس لیے بات کر رہا ہوں، سب کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ جس نے اس پر دین چھپایا ہے، ہم اس کو مناظرہ کی، ڈیبیٹ کی دعوت دیتے ہیں۔ اگر ہم چھپا رہے ہیں تو وہ ہمیں کہیں کہ کہاں سے ہم چھپا رہے ہیں، اور اگر انہوں نے چھپایا ہے تو 2 نمبری ملت سے کرنا چھوٹا جرم تو نہیں۔ یہ طاہر القادری کو میں کہہ رہا ہوں جس نے اپنے اس آدھے گھنٹے کی تقریر میں حدیث سے خیانت کی ہے، کتنی حدیثیں چھپائی ہیں، کتنی جگہ پہ معنی غلط کیا ہے، اور کتنی جگہ پہ اس نے حدیث میں تبدیلی کی کوشش کی ہے، اور یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں۔ اور اگر تقی عثمانی بولا ہے تو میں اسے بھی خطاب کر رہا ہوں، اور اگر دنیا میں کوئی بھی، جو کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمارا مقصد نہ حکومت کی مخالفت ہے نہ کسی کی ذاتی مخالفت برائے مخالفت ہے، لیکن اب ایک بندہ ہے جس کی اندھیرے میں نظر کچھ نہیں آتا کہ چوری ہو رہی ہے تو وہ بیچارہ معذور ہے، لیکن جس نے اینک ایسی پہنی ہو کہ جسے اندھیرے میں بھی چور نظر آئے تو وہ پھر بھی نہ بولے تو اس کا قصور ہے کہ اتنی قیمتی اینک لے کے بھی تم نے کیوں نہیں بتایا۔ تو اس بنیاد پر یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم بتائیں، اور اس پر
یعنی انٹرنیشنل سطح پر ہمارا کوئی مناظرہ کے لفظ سے ڈرتا ہے تو ڈیبیٹ کرائیں ہماری کہ کیوں